اللہ نے فرمایا حدیث قدسی الکبر ردائی کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو پاش پاش کر دیتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیے تھوڑی سی ہسٹری میں جائیے، اللہ نے اشارہ تھا کہ نمرود کو حکومت دی پوری دنیا پہ، تکبر کیا، اللہ نے اس کو ایک مچھر سے ما سلم ما بعودۃ فما فوقها اس کے ذریعے ذلیل کروا دیا۔ فرعون کو شان دی، حکومت عطا کی، اس نے تکبر کیا، نا ربکم الاعلی کا، وہ رب بن بیٹھا جیسے آج رب بن بیٹھے تھے۔ ابرہا کے ہاتھیوں کو چوٹی سے جی دیکھیے نا، کچھ اپنے فن کے رب بن بیٹھتے ہیں، کچھ اپنی تحریر و تقریر کے رب بن بیٹھتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ ہماری اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں ہر مقام پہ عاجزی کا اظہار کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے فرعون ذلیل ہوتا ہے، اچھا مثال قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو مثال بنا دیا۔ اب تیسری بات، ابو جہل تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا میدان بدر کے اندر۔ پھر اس کی تکبر کی دیکھیں بات، گردن کاٹنے کے لیے صحابی رسول اللہ کہتا ذرا نیچے سے کاٹنا، نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ مکے کے سردار کی گردن پڑی ہوئی ہے۔ تو آگے ذرا دیکھیے تکبر، یہ کہوں گا سیدھی سی بات کروں، یزید کرتا ہے تو آپ دیکھیے اس کا انجام کیا ہے۔ اسی طرح تکبر کوئی بھی کرتا ہے تو وہ نشان عبرت ہی بنتا ہے، اور جو عاجزی کرتا ہے وہ کبھی پیر میر علی بنتا ہے، وہ غوث پاک بنتا ہے۔ ابرہا والا واقعہ تھا، ابرہا والا دیکھ لیں، ابرہا والا ایک پتھر سے اللہ نے اس کی اوقات دکھا دی، اتنے بڑے بڑے ہاتھی کنکریوں سے نیست و نابود کر دیا۔ کنکر کی جہاں تک بات آئی، جب رسول خدا نے غدیر خم میں اعلان کیا من کنت مولا فاضل مولا، تمام اصحاب نے ساتھ دیا۔ ایک شخص تھا جس نے کہا میں تو نہیں مانتا، حارث بن نعمان فہری، جب آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا، اس پتھر سے وہ دوزخ میں چلا گیا اور وہیں برباد ہو گیا۔ اللہ جب بتانے پر آتا ہے نا، واقعی تکبر اللہ کو زیبا ہے، اللہ کو زیبا ہے۔ اور یہ واحد آپ نے جو شروع میں بات کہی ہے نا، 100% بات ہے، اور ظاہر ہے وہ بات آپ کی کیا، وہ تو میرے رسول کی بات تھی کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں وہ لے کے آیا ہوں تیرے پاس نہیں ہے نا، وہ تیرے پاس نہیں، ان کے سارے۔ اور یہی بات ہم لوگ بھی اکثر کر ہوتے ہیں کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں کثرت سے، ساری عبادات اللہ کے لیے ہوتی ہیں، یہ واحد عبادت ہے درود محمد و آل محمد پڑھنا جس میں اللہ خود شریک ہے۔ اچھا علی بکر قاضی صاحب، نقصانات انہوں نے بتائے معاشرے میں تکبر کے نقصانات کیا ہیں، لیکن جو ہماری ان کے ساری یہ عاجزی، اس کے ثمرات کیا ہیں؟ عاجزی کے ثمرات پر جب بات کریں گے تو سب سے بڑا ثمر تو یہ ہے کہ تکبر تفریق کی بنیاد ڈالتا ہے اور عاجزی اتحاد کی بنیاد ڈالتی ہے۔ بہت سارے لوگ صرف ہمارے متکبرانہ اور حقارت امیز رویے کی وجہ سے ہم سے اوائڈ کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب وہ ہمیں جھکا ہوا دیکھیں گے، آپ دیکھیں نا ایک ٹہنی ہے یوں کھڑی ہے، کوئی نہیں گزرتا اس کو پکڑنے کے لیے، جو جھکی ہوئی ہے ہر آتا جاتا اس کو ہاتھ لگاتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو جب بندہ اندر سے جھک جاتا ہے صحیح، اس کو اللہ حقیقتاً وہ جھک نہیں رہا ہوتا، حقیقتاً وہ بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تکبر سے بندے کو اللہ تعالیٰ، تکبر سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اور عاجزی سے بہت سارے ہمارے خاندان کے لوگ، فیملی کے لوگ ہم سے اس لیے اوائڈ کرتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا متکبر آدمی ہے۔ علی بھائی میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل جیسا کہ لوگوں نے اسلام کو بھی اپنے مطابق بنا لیا ہوا، جو اپنے مطابق چیزیں ہوتی ہیں اس کو نکال لیا جاتا ہے اور اس پہ وہ اصرار کرتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، پتھر پہ لکیر ہے۔ یہ ایک بڑا پرابلم ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام قول پیش کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص، لفظ استعمال کے ملعون، جو یہ کہے کہ اللہ نے قرآن میں تو یہ کہا، رسول کی حدیث تو یہ ہے، اقوال معصومین تو یہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں کی تو اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں۔ یعنی ہم سب جتنے لوگ ہم کلام پڑھتے ہیں، یہ صاحب ممبر ہیں، آپ نعت پڑھتے ہیں، ہم سب پہ تو وہی چیز لاگو ہے جو آیا ہے ایز اٹ از بیان کر دینا ہے۔ سب سے بڑی مثال تو ہے رسول خدا کی۔ رسول خدا کہتے ہیں میں اپنے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتا جب تک وحی خدا نہ آئے۔ وہ خاتم الانبیاء، سردار الانبیاء، سلطان الانبیاء، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وحی خدا نہ آئے تب تک میں اپنے لبوں کو اپنی طرف سے میں کچھ کہتا ہی نہیں۔ تو پھر یہاں سے علی وقار صاحب آپ آگے کنٹینیو کریں گے۔ انہوں نے ایک بات کی تھی، اس کا مفہوم جو ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں اب صرف دینیات میں نہیں ہے، دینی معاملات میں، ہر معاملے میں جنرل ہر معاملے میں پتہ کیا ہوتا ہے، اپنے ذوق کے مطابق اور اپنے مفاد کے مطابق جو چیزیں ہیں ان کو لے لیتے ہیں، انہی پر اصرار ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور جب کوئی چیز اپنے مفاد سے ٹکرانے لگ جائے، بالکل جھگڑا ہو اس کی اہمیت گھٹا دیتی ہیں، وہ بالکل کسی کام کی نہیں ہے۔ یہی تماشا ہے پورے معاشرے میں، ٹھیک ہے۔ کسی کا کسی چیز پہ زور ہے، کسی کا کسی چیز پہ زور ہے، اور یہ ٹکڑے کر دیا پورے کا پورا۔ یعنی ایک اتحاد اور اکائی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے، اس کے بعد یہ نقصان ہوتا ہے۔
तकब्बर का सबसे बड़ा नुकसान ये है उसको समझाता ही कोई नहीं, वो किसी की मानने के लिए तैयार नहीं, जब वो किसी की मानने के लिए तैयार नहीं होता तो बर्बादी वो खुद खरीद लेता है। अच्छा ये इसीलिए भी होता होगा कि जब ज्यादा तकब्बुर करता है अल्लाह कुफ्र लगा देता है ना। खत्म अल्लाह वाला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम। अच्छा वो देख रहा होता है मेरा नुकसान है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि मैं तकब्बुर करके अपने लोगों को दूर कर रहा हूँ। मैं इस पे एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा, तकब्बुर की वजह से हमारे घरों में तलाक़ें तक हो रही हैं। आप कोर्ट से, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस रहती है अल्लाह के हवाले से, तो मैंने ये देखा है अक्सर बात क्या निकलती है, मैं क्या हूँ तू क्या है, बीवी को कह देते हैं। अच्छा बीवी खामद को कह देती है। अच्छा होता कुछ भी नहीं। जब अल्लाह ताला फरमाता है कि निकाह के जरिए तुम्हारे दरमियान मैंने मोहब्बत डाल दी है, तो अब तफरीक किस बात की है? अब उसका नुकसान क्या है? ख़ानदान बर्बाद होता है, बच्चे बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा इस मसले में देखने की ज़रूरत है। हर माशरे में, हर कौम में, हर कबीले में जिसमें आजिज़ी आती है वो माशरा ग्रोथ करता है। और मदीना पाक की जो माशरा पनपा था, निज़ाम मवाख़ात, वो इसलिए पनपा था, इसलिए दुनिया ने इस्लाम को कबूल किया है, इसलिए इस्लाम पे लोग फिदा होते हैं कि वहाँ पे लोगों ने आजिज़ी के साथ बात की थी। और तमाम सहाबाए किराम, तमाम अहले बैत अतार की ज़िंदगी को आप देखें, खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक देखें आप, कि खुद आप फरमाते हैं इन्नी होती तो ख़ज़ाइन अस्समावात वल मशकात की दी है, लोगों मुझे आसमानों और ज़मीनों के ख़जानों की कुंजियाँ दी गई हैं, चाबियाँ दी गई हैं, मालिकों खजानों का, लेकिन अल-फ़क्र फ़ख्री, आजिज़ी और फ़ख्र जो है ये मेरा फ़ख्र है। और अली भाई अहले बैत के घराने ने अल्लाह की रज़ा के आगे वो झुके और अल्लाह की रज़ा के आगे उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी। भाई मैं आपको बताऊं, एक जुमला हम लोग अक्सर बैठे होते हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जनाब इरफान हैदर साहब, बड़ी खूबसूरत बात हुई एक दिन, इसी तरह जैसे हम खाने पे बैठे ना, कि अहले बैत ने हर मकाम पर तौहीद की पहचान करवाई है। कैसे? क्या बात, जैसे दरबार शाम में मौला सैयद सज्जाद के हथकड़ियाँ बेड़ियाँ बंदी थी, ठीक है, तो मौला सैयद सज्जाद ने एक वक्त देखा कि यजीद हमें मजबूर समझ रहा है, तो मौला सैयद सज्जाद ने सिर्फ आंखों की निगाहों से बेड़ियाँ तोड़ दी थी, कहा तो हमें मजबूर मत समझ, ये हम रज़ा इलाही के लिए कर रहे हैं, है ना। अब सवाल पैदा होता है, मैं पूछता हूँ कि इमाम जब इतनी ताकत थी आंखों में कि जंजीरें तोड़ दी, पे जंजीरें पहन के क्यों रखी, इस पे तो सवाल पैदा, जवाब आता है किस लिए? कोई रब है, इसका मतलब कोई है जिसके लिए ये शख्सियत इतना। बीबी ज़ैनब अगर एक जुमला कहती थी, मौला हुसैन ने नोके नज़र से कहा था, ज़ैनब नाना की उम्मत को बद्दुआ मत देना, कोई ज़बान से बात निकल गई ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उसके बावजूद सर से चादर छीनने के बावजूद भी लब पे शिकवा नहीं लाया। पूछा क्यों भाई, इतने इख्तियारात हैं? इसलिए रज़ा इलाही के लिए। हज़रत इमाम मूसा काज़िम को जब आपको कैद में किया हुआ था, तो आपने कहा कि क्या तुम समझते हो कि हम तुम्हारी मौत पे हम लोग वो हैं, कि जब तुम हमें मौत दोगे हमें मौत आएगी। ये आपका भी सिलसिला इस तरह से कि जब आपने वीडियो की तरफ देखा वो सब कुछ खुल गया हुआ कि हम सब मशीयत इलाही की वजह से खामोश हैं, कि जो मालिक का जो हमें अमर है हम उसको देख रहे हैं। देखिए जी, हम मैं माफी चाहता हूँ, मैं हिस्सा ये आपकी बात को आगे कि साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की ऊँचें काटी जाती हैं, ऊँटनी की देखिए, तो वो उनको बददुआ लग जाती है। जो यहाँ आले रसूल कट रही है तो बददुआ नहीं है, ये इज्जत की शान का इजहार नहीं है, क्या अच्छी बात है। ये कमाल की बात नहीं है कि अहले बैत अतार सबक दे रहे हैं। कुरान जी रोज़तुश शुहदा में लिखा हुआ है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन पर थे, घोड़े से तशरीफ़ ले आए और बिल्कुल वो सर कलम करने के लिए आ रहे थे, तो उस वक्त भी फरमाया आपने कि अब आ जाओ। वो कहते हैं हुसैन अब तो अली अकबर, अली असगर, सब कुछ, अब्बास सब शहीद हो चुके, अब भी तुम हमें बुला रहे हो, हम आ जाएं तो क्या ये सब? उन्होंने फरमाया मैं अपने लिए थोड़ी बुला रहा हूँ, हम तो हैं ही इस काम के लिए, तुम अब भी आ जाओ तो अब भी सब कुछ हो जाए। कुरान में आयत आई ना, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिअ इला रब्बिका राज़िया तुम मर्जिया, ए मुतमइन नफ्स वाले पलटा अपने रब की रफ, तेरा रब तुझसे राज़ी हो। हुसैन तूने बहुत कुर्बानियाँ दे दी, अली अकबर का कलेजे से बर्छी निकाल दी, अली असगर के गले पे तीर दे दिया, तीर लगा देख लिया, कासिम के टुकड़े उठा लिए, सब कुर्बानियाँ तो तूने दे दी। तो इमाम हुसैन ने उस वक्त पता क्या जुमला कहा था? ए खुदा मैं तेरी बारगाह में आऊँगा ज़रूर, लेकिन उसी अंदाज से आऊँगा जिसका अलस वादा किया था, आलम अरवा में वादा किया था। कहीं ऐसा ना हो आने वाली दुनिया कहे कि मोहम्मद के नवासे को ऑफ़र आ गई थी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ऐसे ही बुला रहा था, आऊँगा उसी तरह सर कटाकर, ताकि मेरे नाना जब तू मुझे ताज मुझे अता कर तो वो ताज मैं अपने नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करूं कि इस ताज के हकदार मेरे नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन आप देखते रहिए नूर रमज़ान, ये गुफ्तगू इसी तरह जारी रहेगी। आप नमाज़ पढ़िए, और नमाज दीन का सुतून है, और जिस हुसैन की हम बात कर रहे हैं, सजदे में ही सर कटा है हुसैन का, सजदे में ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे की अहमियत का बताया है
کہ نماز پڑھو، میں خود رسول ہو کر اللہ کی عبادت کر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ نماز کے بعد ملاقات ہوتی ہے، دیکھتے رہیے نور رمضان۔ پلس کی سحری نشریات نور رمضان میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سن رہے تھے آصف علی سنتو صاحب کی آواز میں بہترین نعتیہ کلام، اور بات ایک سوال میں علماء کرام کی طرف، مفتی صاحبان کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ ابھی جیسے ہم ان سے بات کر رہے تھے پہلے، فخر کرنا اور تکبر میں کیا فرق ہے بنیادی؟ دیکھیے جی، فخر بمانے تشکر ہو تو جائز ہے۔ واہ، اچھا، فخر بمانے تشکر، یعنی اگر آپ کو فخر ہے اللہ کے شکر کے ساتھ، سبحان اللہ، ورنہ حضور نے فخر سے منع کیا ہے۔ اچھا، حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین انما انی اعطیت خزائن السماوات والارض، آسمانوں و زمینوں کے خزانوں کی کجیاں اور چابیاں میرے پاس ہیں، ولا فخر، ہاں، میں تمہیں فخر نہیں کرتا، تشکر کرتا ہوں۔ شکر الحمدللہ۔ جو آپ کو نعمت ملی ہے، جو فن آپ کو ملا ہے، جو عزت علم آپ کو ملا ہے، جو شان اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، تشکر ہونا چاہیے۔ تشکر اور تشکر بمانے فخر، یہی اصل فخر ہونا چاہیے یعنی شکر الحمدللہ اللہ کی کہ بارگاہ نے ہمیں یہ میں۔ عطا جب کیا۔ آگے اللہ بھی دیکھیں نا، اتھارٹی ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا یہ فخر والا تشکر ادا کرتے رہو گے، میں دن بدن تمہیں ترقی دیتا رہوں گا، تمہیں عزت دیتا رہوں اچھی گا، بات شان سے نوازتا رہوں گا۔ جیسے ہم نے حسد میں ڈسکس کیا تھا کہ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ تو رشک وہ ہے جس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگلے کے پاس ہے تو میں بھی کوشش کروں اللہ مجھے بھی دے، اور حسد یہ ہے کہ اگلے کے زوال ایک مائک پہ اگر آپ بول دیں، آپ کو مائک پہ اترا میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ایسے ہی فرق ہے ان دونوں چیزوں میں، جیسے حسد اور رشک میں ہم نے پڑھا تھا۔ حسد یہ چیز ہوتی ہے کہ اگلے کے زوال کی امید کے ساتھ اپنے لیے دعا کی جائے، اور رشک یہ ہوتا ہے اگلے کے ساتھ دعا بھی دی جائے کہ اللہ نے اسے دی، اور خود کوشش کی جائے کہ اللہ مجھے بھی دے۔ اس میں بھی وہی نسبت ہے، یعنی اصلاً تو فخر، جس طرح انہوں نے بھی حدیث پڑھی، اسی حدیث کا آگے ایک طویل حدیث ہے، انا حامل لوائے حمد یوم القیامت ولا فخرا، میرے پاس لوائے حمد ہوگا قیامت کا جھنڈا، لیکن مجھے فخر نہیں، میں پہلا ہوں جس کی جو شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا فخرا، ابراہیم، نوح سارے میری شفاعت کے محتاج ہوں گے، ولا فخرا۔ حضور نے ساری تفصیل سے بتائی۔ تو فخر اصلاً تو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فخر کا جذبہ منتقل ہو جانا چاہیے عاجزی اور شکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک چند اشعار میں پیش کروں کہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے کہ ضمیر الہ آبادی صاحب نے لکھا ہے، حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے، سبحان اللہ، حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے، حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے، ضرور پردے میں کوئی پسر حسین کا ہے، بدن پہ خاک شفا رکھ کے ہم بتاتے ہیں، سفر ہمارا ہے زادے سفر حسین کا ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے جو بھی ہمیں نوازا اور ہم اس کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں، مجلس ہو، میلاد ہو، مسجد میں ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، تو ہے کیوں تبرک مجلس کے خرچ پر حیرت، خدا کا مال ہے صدقہ مگر حسین کا ہے، خدا کا مال ہے صدقہ مگر حسین کا ہے۔
بہت طویل کلام ہے، پھر کبھی انشاءاللہ پڑھوں گا کہ وقت ہے. میں چاہتا ہوں چند اشعار قاری امین صاحب سے بھی سن لیجیے. میں اس ہستی کا ذکر کرنے والا ہوں کہ جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ، اللہم صلی. جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور ذکر سننا بھی عبادت ہے. تو اس ذکر میں آپ میرے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جائیں. میں کلام پڑھوں گا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں چند اشعار. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. میں چاہوں گا کہ جب ذکر علی ہو تو ساری جو آڈینس بیٹھی ہیں مل کے علی کا نام لیں. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، اہل وفا کا دل کا سہارا علی علی. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی. دنیا گرانے کا نور ہو، دنیا میں سب سے علی گرانے کا نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی.